نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پر گفتگو کے ضمن میں آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت کی تفسیر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے 250-300 صفحات بڑے سائز کے اور باریک رسم الخط میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تحریر کی ہے۔ بہرحال ہمارے اصل میں اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ضمن میں جو باتیں ضروری تھیں وہ اس وقت آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں، آج وہ مزید مبرہن ہو جائیں گے 3 حصے۔ 2 حصوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا آقا، مالک اور پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ اے رب، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ ان آیات پر گفتگو ہو چکی ہے، اب تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور یہ اصل میں شرح ہے ایاک نستعین کی۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ وہ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ مدد جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے گا، جیسے پہلا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن جملہ ایک ہی بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ہی جملہ ہے۔ اسی طرح یہ آخری حصہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ بھی ایک ہی جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط مستقیم ہی کی مزید تشریح ہے جو آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک مثبت تشریح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس کی منفی تشریح ہے۔ اب آج سب سے پہلے تو ہدایت کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر، فکری بنیاد پر، عقلی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، جانا کدھر ہے۔ اہدنا الصراط، اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں۔ یہ کوئی ایسی بسیط شے نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی، ساری کی ساری دے دی۔ یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے، لہجہ بلہجہ ملتی ہے۔
لمحہ بلمحہ ملتی ہے، ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت پر آ گئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فکری اور نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے، کوئی پتہ پوچھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلاں جگہ پر ہے یہ مقام، جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر، اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا، بتا دیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، پھر فلاں گلی میں مڑنا ہے، فلاں سڑک پر جانا ہے۔ یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی ہدایت کہیں گے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا، یہ ہے تکمیل ہدایت۔ اسی لیے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے زبانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس جنت تک پہنچا دیا۔ ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ ہدانا لہذا، یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ہدایت کے ویسے تو کوانٹیٹیٹیولی تو درجات بے شمار ہوں گے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کل یوم ھو فی شأن، اسی طریقے سے اس کا ایک عکس پرتو جو ہے بندہ مومن کی زندگی پر بھی ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہدایت کو۔ ایک ہے ہدایت نظری، فکری، علمی۔ اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی محبت، دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں، اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو موجود تو ہے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے، جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے، اور دوسری بے شمار مثالیں، سلمان فارسی کی مثال ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل، حضرت سعید کے والد، جو بہنوئی تھے حضرت عمر کے، تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ ابھر کر آ گئی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں تھے، لیکن آپ کے اخلاق عالیہ پہلے سے موجود تھے، اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی، آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں، ان سے انسان علمی، نظری، فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں وحی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور مزید ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا، ہونا چاہیے، یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے، لیکن ایک ہے، ہوگا سے ہے تک ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے سادہ سی مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے
بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، آپ نے نہیں چکھی آج تک۔ آپ کہیں گے بھائی میٹھی ہوگی، آخر اتنے لوگ مجھے کاہے کو دھوکہ دینا چاہیں گے، کیوں جھوٹ بولیں گے؟ گمان غالب ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہوگی، میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی، لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہے میٹھی ہے۔ اس ہوگی سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے، وہ وہی ہے آسمانی کے ذریعے سے۔ نمبر 2، اس میں تفاصیل جو ہیں، تفاصیل کا رنگ تو وہی کے ذریعے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات، پھر ملائکہ کا وجود، ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر جو عالم آخرہ کے حقائق ہیں، جنت اور دوزخ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو در حقیقت وحی نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے، جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی، اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاق و چوبند نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان هذه القلوب لتصدع، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دل ہے انسانوں کے، ان کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ نے فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، زنگ اتر جاتا ہے، پھر چمکدار تیغ براق بن جاتی ہے۔ تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا کثرت و تلاوت القرآن و کثرت و ذکر الموت، کثرت سے قرآن کا پڑھنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے، ان کے تو گویا کہ فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابھر کر آ گئی ہے، وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے۔ ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں، دو درجے ہیں۔ جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ نفس انسانی شاہد ہے، اور جو اسے تیار کیا ہے، برابر کیا ہے، اسے بنایا ہے، نکھارا ہے، سنوارا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس میں فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اسی لیے حضور بسا اوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے، فرماتے تھے استفت قلبک، بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے استفت قلبک وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، اپنے دلوں سے پوچھا کرو، چاہے مفتی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ہو۔ ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہاری روح، صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرومیٹر، وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے، یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے۔ تو اس اعتبار سے، لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر، انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے۔ بسا اوقات نیکی کا جذبہ بھی، جیسا کہ ہم آیت البر کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ جب منہ زور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی، شادی نہیں کریں گے، گھر گرہستی سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے تعلق منقطع، جائیں گے غاروں میں رہیں گے، تپسیائیں کریں گے، تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو، اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک معتدل ماڈل سامنے رہے، اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے۔ رسول کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال، بہترین ماڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں۔ تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری، نظری، علمی ہے، وہ انسانی فطرت میں ودیعت شدہ ہے،
البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور جزیات کی تفصیل وہ وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے، یہ نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے، کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کام کیا تم نے۔ یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ۔ تو گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے، جو اسے صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، استفت قلبک ولا افتاک المفتی۔ لیکن بسا اوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرط ہو جاتا ہے، افراط بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں جوش آیا، ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی، اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر، بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں، میری اپنی آل اولاد بھی تھی، ان کا بھی حق تھا۔ اسی لیے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑتے جانا چاہتے ہو، ان کا حق ہے۔ پھر عرض کیا اچھا آدھا، نہیں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا تہائی، ہاں تہائی ٹھیک ہے، تہائی قبول کر لیا۔ اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وصیت کا حق دیا گیا ہے، باقی 2/3 گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے، وارثوں کا حق ہے، اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ایمرجنسی کا معاملہ ہے، کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آ گیا، جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس موقع پر، اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق، وہ اپنا سارا اثاثہ لے آئے، حضور نے قبول کر لیا۔ لیکن وہ ایکسیپشنل سچویشن اور ایکسیپشنل پرسنالٹی، ایکسیپشنز پروو دی رول، وہ ایکسیپشن ہے، قاعدہ یہی ہے کہ نہیں، ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں، وزٹرز ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اس کا محتاج ہے، وہ اجتماعیات انسانیہ ہیں۔ اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور اتنے جو ہے یوں سمجھئے کہ اس میں پٹ فالز ہیں، قدم قدم پر دو راہا ہے، تراہا ہے، چوراہا ہے، اور انسان جو ہے بیولڈرڈ کھڑا رہ جاتا ہے، متحیر، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں۔ وہاں آ کر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے، انسانی تمدن میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو، حقوق و فرائض کی کیا تقسیم ہو، جو معتدل ہو، منصفانہ ہو، لیکن یہ کہ نظم جو ہے، گھر کا نظم، فیملی سسٹم، اس کو بھی مضبوط رکھے۔ اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد، ان کے درمیان کیا توازن ہو، ریاست ٹوٹلیٹیرین نہ بن جائے، جابر نہ ہو جائے، جیسے کہ رشیا میں تھی کمیونزم میں، کہ کوئی کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ جماعت سازی کا حق حاصل ہے، کچھ نہیں، بس کام کرو اور اپنی ویجز لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارو۔ یا پھر دوسری انتہا یہ ہوتی ہے مادر پدر آزاد، ہم بالکل ننگے چلنا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر، آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے، ہماری آزادی، ہمارا حق ہے۔ ہم جو ہے ہومو سیکشول سے بڑے فخر سے کہتے ہیں، اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے، مغرب کے اندر ہومو سیکشول صاف اعلان کرتے ہیں، پریس تک کے لیے، پادریوں کے لیے، ان کے لیے اجازت ہے، ہومو سیکشول جو ہیں وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر، یہ سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہم جنس پرستی، شادیاں ہو رہی، تو یہ یا یہ مادر پدر آزادی ہے، اور یا ٹوٹلیٹیرین نظام ہو جاتا۔ اسی طرح سرمایہ اور مزدور، ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مصلحتیں دیکھتا ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مصلحت دیکھتا ہے، ان درمیان توازن کیا ہو۔
کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے، کارخانے میں 10 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، 10,000 آدمی کام کر رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے، جو پروڈکٹ ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، پیداوار ہے، ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے، سرمایہ کا بھی حصہ ہے۔ سرمایہ نہ ہوتا، مشینیں نہ آتی، یہ کارخانہ نہ لگتا تو کیسے مزدور کام کرتے؟ اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے، وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو پروفٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے، کتنا حصہ سرمایہ کو، کون طے کرے گا اس کو؟ سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کے پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے، مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے، کارخانے دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ اسی کے طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہی مزدور بھی کرتا ہے، مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فرشتہ ہے۔ اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے۔ اور اب یہ بات نوٹ کیجئے، یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے، نظام زندگی کی اصلاح، دین الحق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ محمد کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، جد و جہد سے، مسلسل سعی سے اس کا ایک ماڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ ماننے پر مجبور ہے، گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام، اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ کسی سے پوچھ لیجئے، ایم این رائے سے پوچھ لیجئے، ایچ جی ویلس سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے پوچھ لیجئے، جس سے چاہے پوچھ لیجئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں صراط کا لفظ آیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، چلنا۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ در حقیقت یہاں جو ہدایت جو مانگی جا رہی ہے، جو طلب کی جا رہی ہے، جس کی دعا کی جا رہی ہے، جس کی استدعا کی جا رہی ہے، وہ ہدایت عملی ہے۔ چلتے ہوئے انسان کو آگے دو راہ آ گیا، اب کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، کون بتائے؟ ذرا سا ٹیڑھ ہو گیا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا آپ نے اینگل جو ہے غلط جو لے لیا، اب جتنا آگے بڑھیں گے وہ صراط مستقیم سے دور تک ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے۔ اینگل زاویہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں تو گویا کہ ملے ہوئے دونوں نقطے، لیکن پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ، وہ پھیلتا جائے گا فاصلہ۔ یک لہذا غافل گشتبو 100 سالہ راہم دور شد، پھر فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن مجید میں صراط کی 45 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، جس میں سے 32 مرتبہ اس کی صفت آئی ہے المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ۔ لیکن اور بھی اس کے لیے صراطا سویہ، درمیانی راستہ، جیسے خط استوا ہے ہمارا جو گلوب کو بالکل برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایسے ہی صراطا سویہ، ایک بالکل درمیان کے درجے کا راستہ۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، افراط اور تفریط۔ ادھر جائیں گے تو بھی غلط ہے، ادھر جائیں گے تو بھی غلط، سیدھا راستہ تیر کی طرح۔ کہیں سوا صراط بھی کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سبیل، قصد السبیل، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھا درمیانی راستہ تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، باقی ادھر ادھر پگڈنڈیاں بھی ہیں۔ سوا السبیل کا لفظ بھی آیا ہے، درمیانی راستہ۔ السبیل، السبیل الف لام کے ساتھ، دی پاتھ، دی وے، پھر سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ اور یہ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اصطلاح ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، سبیل الرشاد، کامیابی کا راستہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں ہدایت بخش، ہمیں دکھا، ہمیں سمجھا، ہمیں چلا اور ہمیں پہنچا دے منزل مقصود تک۔ یہ ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔
اور یہ ہدایت ہمیں ہر لحظہ درکار ہے، ہر آن درکار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک وقت میں دے دی گئی اور مکمل ہو گئی۔ اب اس صراط المستقیم کی جو ہے تشریح آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ بدل ہے اسی کا، یہ علیحدہ جملہ نہیں ہے، میں نے عرض کیا یہ تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں تو اس چیز کو مجملاً بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس میں تفصیل تو ممکن نہیں ہے، لیکن سورہ نساء میں اس کو کھول دیا گیا۔ منعم علیہم کون ہے؟ انعام، نعمتیں اللہ کی کن پر ہوئی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار طبقات ہیں منعم علیہم کے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر، بڑا احسان ہوا ہے، جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے۔ پھر ایک ہے صدیقین، یہ کون ہوتے ہیں؟ وہی سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے، جدھر تمہاری عقل اشارے کر رہے، یہی حقیقت ہے، اور وہ فوراً ایمان لاتے، انہیں دیر نہیں لگتی۔ جیسے ابو بکر صدیق، صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں، حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوچا، توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی۔ کیوں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ وہ صدیقین، وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی، ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی، اور صدیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا، اس میں پھول لگے ہوئے، 10 پھول لگے ہوئے، اب کسی کا دست حنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے، بس چن لیا اس نے اس پھول کو۔ صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چن لے وہ اللہ کا نبی بن گیا، باقی سب اس کے ساتھ جمع ہو گئے پروانوں کی طرح۔ یہ شکل ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا کہ صدیقا نبیّا، انہ کان صدیقا نبیّا، نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ صدیق تھے، ان کی شخصیت خالص تھی، اور وہ سلیم الفطرت تھے، سلیم العقل تھے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کا ہے۔ شہداء انہیں کہتے ہیں جدید اصطلاح میں، آپ سمجھیے صدیقین جو ہے وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، آس پاس پہنچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چن لیا، اس نے ندا لگائی آمنو باللہ ہے اور وہ ایمان لے آئے، لاؤ ایمان مجھ پر اور اللہ پر، وہ ایمان لے آئے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات ہیں، غور و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کھلنڈرے لوگ ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، چلت پھرت ہے، جن کو ایکسٹروورٹس کہا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں۔ انٹروورٹس دروبین، جو علیحدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنا کہ تخلیہ، علیحدہ ہو، غور و فکر کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا خارج سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور پھر یہ کہ خارج میں ہے تو بھاگ دوڑ ہے، ملنا جلنا ہے، ہنسنا ہے، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، یا کسی کو چلتے کو دھکا دے دیا ہے، کندھا مار دیا ہے، جاتے جاتے جو ہے وہ خامخواہ لڑائی مول لینے کو جی چاہ رہا ہے، اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کے انسان تھے۔ ابو بکر تھے
غور و فکر اور سوچ بچار کرنے والے، سلیم الفطرت انسان۔ حضرت عمر کا وہ نقشہ نہیں تھا، یہ دوسرا نقشہ تھا۔ ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں، 6 سال لگ گئے۔ اور نہ صرف عمر، حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حمزہ تو سگے چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اتنے 3 رشتے حضور کے ساتھ ہیں، نہایت محبت کرنے والے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ سیر اور شکار، بس نکل گئے صحرا کے اندر، کئی دن جو ہے گھوم رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد آ گئے گھر۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، اس کی دعوت کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس کو، کچھ نہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سلیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے، وہ پنکچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے، عقلی اپیل سے نہیں، جذباتی اپیل سے۔ عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں، نظری و فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں، لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی۔ ان کو جذباتی، جذبات کیا تھے؟ حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے، واپس گھر نہیں پہنچے ہیں، وہی کنیز، اس نے کہا آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یعنی حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ابو جہل نے کیا؟ گھر میں نہیں داخل ہوئے، سیدھے پلٹے، جو اس کا جہاں اس کی بیٹھک تھی، اس کا اوطاق جسے کہتے ہیں سندھ میں، پہنچ گئے۔ وہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے اندر، تم نے آج محمد کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک اپنی کمان سر پر ماری، سر پٹ گیا ابو جہل کا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لایا، آؤ میدان میں اب تم۔ یہ ہے ایمان کا واقعہ، جذباتی سطح۔ ورنہ 6 سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا، میرا دودھ شریک بھائی، میرا بچپن کا کھیلا ساتھی، ہم جولی، یہ کیا کہہ رہا ہے، پرواہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا، وہ تو چلے تھے تلوار ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے، کہ قصہ پاک کر دوں گا۔ اب یہ ساری کل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے، اولاد والدین سے کٹ گئی، بھائی سے کٹ گئے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر بیوی سے علیحدہ ہو گیا، یہ کل ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب میں اس کا معاملہ صاف کر دوں گا۔ وہی 6واں سال ہے نبوت کا۔ ایک شخص نے بیچ میں، حضرت حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی فہیم ذہین، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی ایمان لایا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے میں آج جا رہا ہوں، آج یہ چکر ختم کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا محمد کو۔ انہوں نے رخ موڑا، تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، پہلے ان سے تو نپٹو۔ بس وہ آگ بگولا ہے، میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوئی سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد پر۔ جی ہاں۔ اب گھر پہنچے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اندر جو ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے۔ نئی آیات جو نازل ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی، وہ میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے، حضرت فاطمہ حضرت سعید دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے آئے تھے۔ وہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر۔ اف، کانپ گئے لوگ۔ تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو، ورنہ تو پتہ نہیں، ان کو تو قتل کر دیتے، فوراً گردن اڑا دیتے۔ اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا، تم ایمان لے آئے ہو۔ بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لہان کر دیا مار مار کر۔ اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بس اس پر جو ہے کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ یہ کیا شے ہے، کیا چیز ہے جس نے صنف نازک کے اندر اتنی عظیمت، اتنی ہمت، اتنا استقلال، جان دینے کو تیار ہے؟ وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اسی لیے اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے، تمی دانی کے سوز قراتے تو دگردوں کرد تقدیر عمر را۔ وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا، فاطمہ بنت خطاب، ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے، اس نے ان کی قسمت بدل دی۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ بہن نے کہا نہیں، تم نجس ہو، مشرک ہو، تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آنکھ کو۔
غسل کرو، غسل کیا، ایمان لے آئے۔ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنی گردن میں لٹکایا کرتے تھے، تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کے آئے ہیں، غلام کی حیثیت سے آئے، یہ کہلاتے ہیں شہداء۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹس ہیں، بھاگ دوڑ، یہ وہ، لڑنا بڑنا، یہ تو ان کی عادت ثانیہ تھی، کشتیاں کرنا، مقابلے کرنا۔ لہذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکے میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی۔ پھر چوتھے درجے میں صالحین، نیک مسلمان، یہ بیس لائن ہے، یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے۔ نبوت کا مقام بند ہے، یہ تو اب انسان کے لیے یہ مقام پہلے بھی وہبی تھا، اکتسابی نہیں تھا، اپنی محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، تپسیا سے، عبادت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ ولایت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، عبدیت کاملہ کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت نہیں، پہلے بھی وہبی تھی اور اب وہ بند ہے۔ لیکن بقیہ جو ہے یہ دو درمیانی مراحل، عام جو بھی صالحین مومنین ہیں، نیک سرشت لوگ، وہ محنت کریں اٹھ سکتے ہیں، یہ مقامات بلند کھلے ہیں۔ تو یہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی، یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جسے بھی آخرت میں میدان حشر میں ان کی معیت حاصل ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خوش قسمت اور کون ہوگا۔ آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیر جو ہے زیر ہے، اس پر غیر المغضوب، اس لیے یہ الذین کا بدل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا۔ وہ الذین کی مزید وضاحت ہے اسی کے بدل کے طور پر، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ جو ہے آیت اگرچہ اس کے ترجمے میں کافی یہ جو ترکیب نحوی ہے اس کی خاصی مشکل ہے۔ پھر یہ کہ ایک قرات جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم بھی ہے، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صراط سے بدل ہے، یہ نہ راستہ ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا، اور یا گمراہ ہوئے، ان کا راستہ نہیں۔ لیکن تقریباً اجماع ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی اسی بنیاد پر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر جو ہے یہ بدل ہے الذین کا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو نہ مغضوب علیہم ہوئے اور نہ ضالین ہوئے، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ بہرحال روایت حفص جو ہے اس میں یہی ہے غیر المغضوب، شاذ روایت جو ہے غیر المغضوب کی بھی ہے لیکن اس کو کوئی قبولیت عام حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے اس سے مراد کیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت ملی ہو اور پھر وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو اپنے سے جدا کر دے، ہدایت سے محروم ہو جائیں، ہدایت کا راستہ ترک کر دیں اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب۔ اور ضالین وہ ہیں جو یا تو ابھی ہدایت کے طالب ہیں، متلاشی ہیں، ہدایت ملی نہیں ہے ابھی، اور یا یہ ہے کہ وہ کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں، کسی مغالطے کی وجہ سے یا کسی اچھے جذبے میں افراط پیدا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ان دونوں کو فرق کو سمجھ لیجئے۔ ایک وہ ہے جنہیں ہدایت ملی، اب اس کی سب سے بڑی مثال یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، عیسائی۔
مغضوب علیہم یہود، جن کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، بہت اونچا مقام دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی بعین ہی یہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنے دل کی گمراہی کی وجہ سے، اپنی خواہشات و شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کے باعث نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی اللہ کی کتاب. لہذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ کی سزائیں ان پر نازل ہوئی. ویسے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے ذرا سوچ لیجئے، آج ہم مسلمان بحیثیت امت اسی مقام پر ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، شریعت محمدی ہے، اسوہ محمدی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام ہم نے قائم نہیں کیا. کہاں ہے؟ اس ملک میں نہیں ہوا جو اسلام کے نام پر بنا، جس میں لاکھوں نے جانیں دی ہیں، قربان ہوئے ہیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی ہیں، عورتیں اغوا ہوئی ہیں. 1947 کے ہولناک حالات، نوجوانوں کو کیا معلوم کیسی خونی تقسیم تھی یہ ہندوستان کی. اس خونی تقسیم کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے جس میں کہ ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اللہ کی کہ رسول کا دیا ہوا دین حق اسے غالب کر دیں، قائم کر دیں، نافذ کر دیں. پوری دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دیں، جیسے سمندروں میں روشنی کے مینار ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے جہازوں کو کہ ادھر خطرہ ہے، یہاں چٹانیں ہیں، بچ کر نکلو. لیکن کہاں ہے اسلام؟ آج مغضوب علیہم، میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود، وہ امت ہے حضرت موسیٰ کی، انہیں دی گئی تورات، انہیں دی گئی شریعت موسوی، اور پھر ذمہ دار بنائے گئے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. اس قدر ثقیل تمثیل اور تشبیہ جو ہے قرآن مجید دے رہا ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہو لیکن پھر وہ اس کتاب کا حق نہ ادا کرے، اس کتاب کی ذمہ داری پوری نہ کرے. تو یہ ہے اصل میں مغضوب علیہم. اس کتاب میں قرآن کا قانون عذاب کیا ہے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے. اور آج ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت آج مسلمانوں پر طاری ہے، یہودیوں پر کہاں ہے؟ شیرون جو کچھ کر رہا ہے، جس دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ اٹھا کر یوں پھینکتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اٹھا کر پھینک دی، کوئی پرواہ نہیں. نہ اسے امریکہ کی کسی اپیل کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسے معلوم ہے امریکہ تو میری مٹھی میں ہے، وہ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، باقی تو ہے میری مٹھی کے اندر. مسلمان ہیں، پٹتے ہیں تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو مغضوب علیہم کی مثال قدیم میں یہود، اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی مثال ہیں. وَلَضَّالِّينَ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.